إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، انسان کو اللہ الرحمن نے جہاں دنیا کی ہر قسم انواع کی نعمتوں سے نوازا ہے، وہاں اس کے من کی، نفس کی ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ انسان اس کی نگاہوں میں حقیقت بہت کم آتی ہے، اس کی نظر دھوکہ کھا رہی ہے، جو دیکھ رہی ہے ویسا ہے نہیں، جو محسوس کر رہی ہے ویسی حقیقت نہیں، یہ جان کے بھی انجان بنا رہتا ہے۔ پنکھے کے پر 3 جگہوں پہ ہیں، درمیان میں خلا ہے، بالکل اس کے قریب چل رہا ہوتا ہے، اس کو دائرہ لگتا ہے، دور سڑک پہ صحرا میں اسے پانی دکھتا ہے مگر وہ سراب ہوتا ہے۔ انسان کے لیے اس کائنات کے اندر کچھ چیزیں نفسیاتی طور پہ مزین ہو کے رہ گئی ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے۔ پہلی چیز، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، انسانی نفسیات میں، خواہشات میں شہوات و ملذات، ٹیسٹ اور ذائقے مزے کی نظر ہوتے ہیں اور یہ سمجھتا ہے کہ سدا یہ جوانی رہے گی، اپنا پیسہ، اپنی دولت، اپنی کمائی، مرد اور عورت اللہ نے جو ان کے درمیان فطرتی اور طبی رجحان اور میلان، پیار یا محبت کا عنصر رکھا ہے کہ نسل انسانی چلے، مگر اس کا نفس ضروریات زندگی سے
حدود دین سے نکل کے شہوات کے میدانوں میں داخل ہو جاتا ہے اور اللہ کو الہ نہیں اپنے نفس کو الہ بنا کے یہ سمجھتا ہے کہ یہ جوانی سدا ہے، عورتوں کے میلے ہوں گے، میں ہوں اور بس یہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ والبنین، بیٹے اور بیٹیاں اللہ دے دے، دکھاوا، نمود، نمائش، اکڑ، دوسروں کے اوپر اعتزاز۔ خبردار میرے اتنے بچے ہیں، میرے درجن بیٹوں کی ہے، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، میری اتنی بڑی فیملی، اتنا بڑا خاندان، میرے اتنے بھتیجے، اتنے بھانجے ہیں، اور ان چیزوں میں مست رہتا ہے۔ والقناطیر المقنطرہ، کروڑوں اربوں کا مالک ہو کے، ملینوں کا مالک ہو کے ان ڈھیروں کو حقیر سمجھتا ہے اور کوشش میں رہتا ہے کہ یہ ڈبل ہو جائیں، اسی گیم میں لگا رہتا ہے۔ ایک فیکٹری ہے، 2 ہو جائیں، 4 ہیں، 8 ہو جائیں، اس شہر میں ہے دوسرے شہر میں بھی ہو جائیں، اس ملک میں ہے کسی دوسرے ملک میں بھی یونٹ لگ جائے۔ یہ خزانوں کے پیچھے من الذهب والفضة، سونے چاندی کے ڈھیر اکٹھے کرنے میں مرد اور عورت لگے ہوئے ہیں، من نہیں بھرتا۔ والخیل المسومہ، ٹرانسپورٹری میں دنیا کی مہنگی ترین گاڑیوں اور سواریوں کے پیچھے نشان لگے ہوئے، برانڈڈ، المسومہ، یہ فلاں نسلی گھوڑا ہے، یہ فلاں نسلی گاڑی ہے، یہ برانڈڈ ہے، یہ میرے پاس آج برانڈ چل رہا ہے، یہ سٹیٹس ہے، کسی اور کے پاس نہیں، بس میرے پاس ہے۔ انہی چکروں میں ہے۔ والانعام، فارم بنا کے، کھیتی باڑی کر کے، جانوروں کو رکھ کے، والحرث، یہ جناب میں آج کل ٹنل فارمنگ کر رہا ہوں، میں بے موسم میں پھل لا رہا ہوں، سبزیاں لا رہا ہوں، پوری منڈی پہ میرا ہولڈ ہے، باغات میرے ہیں، غلہ میرا ہے، اناج میرا ہے، یہ جدھر دیکھیں کھیت میرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، بیچارہ نہیں جانتا کہ یہ تیرا نہیں ہے، یہ جتنا جمع کر لیا ہے، سٹاک کر لیا ہے، یہ تیرا نہیں ہے، یہ دنیا کا ہے، اور دنیا بہت جلد بدلتی ہے، یہ دنیا کا مال ہے، یہ بڑی جلد بدلتی ہے، کبھی زمین منہ کھولتی ہے تو خزانے غرق، قارون اندر، اور کبھی دھوکہ دیتی ہے تو جن طاقتوں پہ مان کر رہا ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں یہ دنیا کا دھوکہ ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، تیرے رب کے پاس ان ساری چیزوں سے بہتر نتیجے کا بھی مال ہے، کچھ اور بھی ہے۔ ہم بتاتے ہیں کہ یہ جو سامنے لگا ہوا ہے یہ عام مال ہے، عام لوگوں کے لیے، آپ خاص بندے ہیں، کاکے لے آئیں بھی اندروں، لانا گودام سے، فلاں جگہ سے لانا، آپ کے لیے اسپیشل رکھا ہوا ہے۔ اللہ کہتے ہیں آپ کے لیے بہت اچھا نتیجہ، ٹھکانہ، مال، دولت، خزانے ہمارے پاس ہے۔ اب محبوب کو اللہ نے کہا ان کو کہو، قل، انہیں بتاؤ، او انبئکم بخیر من ذالکم، پوچھو گے نہیں کہ حسین و جمیل عورتیں ہوں، خواتین ہوں، مستورات ہوں، بچیاں ہوں، جوانی ہو، شراب و شباب و کباب ہو، دولت، مال و متاع، زیورات، سونے چاندی، ڈھیر، خزانے، بہترین سواریاں، گاڑیاں، ماڑیاں، کھیتی باڑی، فصل دولت، بھرے ہوئے گودام، غلے، اناج، پھل فروٹ، دنیا کا مال، اس سے بہتر اور کیا ہوگا بھائی؟ اس سے بہتر کیا ہوگا؟ پوچھو گے نہیں؟ اللہ کہتے ہیں اگر نہیں پوچھ رہے تو میں خود نہ بتا دوں کہ وہ کیا ہے؟
قل اُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُم، یہ ساری چیزوں سے بہتر، مگر کن کے لیے؟ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ، جو اتنا کچھ رکھ کے بھی اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور انہیں اپنے ڈیفنس کی فکر ہے، دفاع کی فکر ہے، انہیں اپنی ذات کی فکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، بیوی بچوں کے لیے سوچ کے اتنا بنا رہے ہیں، میرے بیٹے کو کل کی پلاننگ کر رہے ہیں، اور اللہ نے سورہ حشر میں، حشر کا معنی اکٹھا کرنا ہے، کر اکٹھا جتنا کرنا ہے، تجھے ہم نے خالی ہاتھ اپنی طرف بلانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، وہاں بھی اللہ نے یہی کہا، مومن ڈر جا، سنبھل جا۔ بس مکان بنائی جا رہا ہے، سائڈ پہ کوئی سیفٹی وال نہیں، کوئی فصیل نہیں، کوئی حفاظت کے لیے بند نہیں باندھے گا۔ جہاں بنا رہا ہے یہ دریا کی وادی ہے، لاہور میں کافی ساری عمارتیں دریا کے حدود میں بن گئیں کہ اب اس میں پانی کون سا آئے گا۔ پنڈی میں برساتی نالوں میں لوگوں نے رہائشیں رکھ لی کہ یہاں کون سا آنے والا ہے، فصلیں کاشت کر لی، لیکن جب سیلاب آتا ہے وارننگ دی جاتی ہے، جو مان جاتے ہیں بچ جاتے ہیں، جو نہیں پھر ہم نے ان کو ڈوبتے دیکھا ہے، تباہ و برباد ہوتے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کن خیالات میں پڑا ہے، آؤ میرا ڈر، میرا خوف، میرا تقوی، پرہیزگاری، یہ جن کے لیے تو کما رہا ہے، پتہ نہیں تیرے بنتے ہیں کہ نہیں بنتے۔ پالنے میں اور تربیت کرنے میں بڑا فرق ہے جی، کتنے بچے پالے ہیں اتنے، کتنی بہویں پالی ہیں اتنی، کتنی بیٹیاں اتنے، کتنے رشتہ دار پالے ہیں جناب، میں نے ساری زندگی رشتے ہی تو پالے ہیں۔ پالنے میں اور تربیت کرنے میں بڑا فرق ہے۔ پال کے پالتو جانور تو شاید اسے اللہ آٹومیٹکلی سمجھ دے دے کہ تو مالک ہے، وہ تیرے سامنے بھونکے گا نہیں، اکڑے گا نہیں، دم ہلائے گا، ایک دفعہ بلائے گا، جانور ہو کے، طوطا ہو کے، بھیڑ بکری ہو کے، گدھا ہو کے تیرے سامنے تیرے ایک اشارے پہ آئے گا، لیکن خود کو بھی سمجھ اور رب کو پہچان۔ تو رب کے کہنے پہ اور آوازوں پہ کتنا ہے، یہ جو جن کو تو پال رہا ہے، اگر ان کی تربیت کتاب و سنت سے، وحی سے، اللہ کے علوم سے، رب کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت سے، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور سیرت طیبہ سے تیاری سے ہی نہیں کر پایا تو یہ گھر میں پالے ہوئے دشمن ہے، گھر میں پالے ہوئے دشمن، یہ تمہاری اولادیں تمہاری دشمن، یہ تمہارے بچے تمہیں کاٹنے والے ہیں۔ اللہ نفسیات بتا کے اب کہتے ہیں بہتر کیا ہے وہ سنیے، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، یہ جو کچھ بھی تم بنا رہے ہو یہ سارا ہم نے جنتوں میں تمہارے لیے چھپا رکھا ہے۔ جنت کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو جو آنکھوں سے اوجھل ہو، سرپرائز، ہم نے تمہارے لیے سرپرائز رکھے ہیں۔ جنات تجری من تحتها الانہار، میں نے دنیا بھر کے لوگوں کی نیچر کو، نفسیات کو پڑھا ہے، ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ گھر اداں دا ہوئے کہ تھلوں پانی لنگدا ہوئے، اتنے شیشہ ہوئے، لشکاں پیندیاں ہون، لائٹاں لگیاں ہون۔ آپ دیکھتے ہیں کینال روڈ کے قرب و جوار میں پراپرٹی مہنگی کی ہوتی ہے، لاہور دیکھ لیں، فیصل آباد دیکھ لیں، باقی کسی علاقے میں چلے جائیں، کیا کچھ نہیں ہمارے شہر میں، لیکن کیوں جاتے ہیں ان وادیوں میں جہاں دریا ہیں، چشمے ہیں، پانی بہ رہا ہے، درخت جھک جھک کے پانی کو چھو رہے ہیں، مرمری بدن، سب اتار کے جوتے پاؤں پانی میں پسار کر کے چار پائیاں پانیوں پہ رکھ کر کے کتنی موج سے بیٹھ کے کہتے ہیں جی مزہ آ گیا۔ اللہ کہتے ہیں یہ سارے سامان میں نے تیار کر رکھے ہیں، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، یہ ٹرپ 8 دن کا، 2-3 دن کا، ہفتے 15 دن کا، مہینے کا، آخر مڑنا پڑتا ہے، پھر وہی بے ہنگم سی زندگی۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے جو اس سے اچھا تیار کیا ہے نا، یہ عارضی ہے، یہ وقتی ہے، یہ لوکل ہے، یہ ڈومیسٹک ہے، یہ بدبودار ہے، اس میں
खबासत भी है, परेशानी भी है, डर भी है, खौफ भी है, खतरा भी है छिन जाने का। आज लखपति है, कल कखपति हो गया है। आज देने वाला है, कल भीख मांग रहा है। मुमकिन है। मालिक कहते हैं तवज्जो करो, कल की प्लानिंग करने वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद। प्लानिंग सोच समझ के करना। मेरी जाती लाइफ में मैं कभी हैरान होता हूं, जुमला तो जिसने भी लिखा कमाल लिखा। मेरी अपनी लाइफ में एक एक मिनट की प्लानिंग है। मैंने इतने बजे कहा होना है, इतने बजे कहा होना है, ये अंदाजा है, ये तखमीना है, ये एस्टिमेट है, इतने बजे पीरियड को छोड़ना है, इतनी रास्ते की ड्राइव है, इतना रास्ते में रश है, ये रुकावट मुमकिन हो सकती है, इतने बजे यहां पहुंचना है, यहां से निकलना है, आगे दिन रात आपके मेरे प्लानिंग में है। आज क्या करना है, कल क्या करना है। एक दुकान को डबल करना है, ये अभी प्लाजा बनाना है, वो वाला खरीदना है, वो मेरा टारगेट है, उस पर मेरी नजर है, मैंने इतना काम वसी करना है, इतनी शादियां करनी है, इतने ताल्लुकात बढ़ाने निभाने हैं, इतने जाहिर, इतने मख्फी रखने हैं। मैं जो हूं, अल्लाह कहते हैं कि कल की प्लानिंग सोच के, एक कल वो भी है कि सुबह फजर में साथ होता है, जुमे या जोहर में पता चलता है जी वो तो दफन भी हो गया। एक मिनट पहले खबर मिलती है, जनाब ये मेरे पास ही बैठा था, ये जो मौत के साथ कल है, इसमें बेहतर क्या है वो पता कर। ये जब कल आनी है ना, अल्लाह की कसम, दिल के जिगरी यार। हमने एक कहानी पढ़ी थी, एक दूर से हंस आ गया और परिंदों में उसका दिल लग गया। हर परिंदे ने मोहब्बत का इजहार किया, आखिर मौसम बदला। उसने उनको कहा, यार मेरे जाने का ना मौसम आ गया है, मैं अब रह नहीं सकता। हम बच्चे थे, हमने जब ये कहानी पढ़ी तो उस वक्त भी आंखों में आंसू थे कि यारों को छोड़ना, जुदाई आसान नहीं होती। 4 दिन कहीं रह लें, जानवर मानूस हो जाए तो उसको छोड़ना आसान नहीं होता। बच्चों ने घर में तोते पाले होते हैं, वो कहीं मर जाए, चूजा मर जाए तो रो रो के बुरा हाल कर लेते हैं। ये तो बाप है। उस हंस ने बोला कि मैंने वापस जाना है, रोका परिंदों ने, लेकिन जाने वाले कब रुकते हैं। कहानी अगरचे फर्जी थी लेकिन हकीकत पे मबनी थी। आखिरकार परिंदों ने फैसला किया कि हम भी साथ जाएंगे जहां आप जा रहे हैं। जिसकी जितनी हिम्मत थी उतना साथ दौड़ा, रास्ते में रह गया, उड़ा, कुछ और आगे कुछ और आगे, आखिर हंस को अकेले ही जाना पड़ा। जनाब जिगरी यार हूं, डबल बेड पे कभी अलग न सोने वाली बीवी हो, मुंह माथा चूम के घर में लाने वाली, ले जाने वाली अम्मा हो, जब तक आप घर में नहीं आए वो नींद न लेती हो, बाप दरवाजे पे मुंतजिर बैठा हो, भाई ना आने पे परेशान हो। ये तेरा वो वाला कल का सफर है जहां हर बंदा अपनी हिम्मत तक दौड़ेगा। कोई नहलाने तलक, कोई कफनाने तलक, कोई चारपाई उठाने तलक, कोई जनाजे तलक। बड़े सारे यार जनाजे में छोड़ के चले जाएंगे, काम है जी पीछे। कुछ लोग कब्रिस्तान तलक और पीछे होके बैठ जाएंगे, साढ़े बस दी गल नहीं है देते। कुछ तुझे कब्र में उतारने तलक, कुछ करवट दिलाने तक, कुछ आखिरी कपड़ा निकालने तलक, कुछ ऊपर मट्टी डालने तलक, और कुछ हैं जो दुआ तक। आखिर सारे कहेंगे यार भुख लगी, वापस आओ, बिरयानी खोलो, खाना खोलो, देखा देना। वो जो कल है ना, वो कल की प्लानिंग की बंद कोठड़ी है। शदीद तरीन सर्दियों में घर के खरीदे हुए हजारों कंबल, तुझे एक कंबल दे जाए तो मुझे जरूर बताना। तेरे नीचे कोई बेहतरीन किस्म का लाखों का गद्दा, मैट्रेस कोई दे दे तो मुझे कहना। एक चटाई मिलती है कफन के साथ, वो भी यारों ने अब शुरू कर दी है, उसकी भी जरूरत नहीं, नंगी मट्टी पे लेटाओ। महंगे तरीन गर्मियों के जोड़े उतार के, वो जब लट्ठा दिया जाएगा ना, और अगर मौसम गर्मी का है,
कोई एसी नहीं, कोई पंखा नहीं, कोई फैन नहीं। ओ भाई कितना कमाया था, कोई एक तो रख दो, कोई एक तो रख दो, वो कोई पुराना मॉडल ही रख दो। नहीं, वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, ये इनके लिए करता गया, ये तो थोड़ी देर के बाद तुझे छोड़ के ना आज अम्मा रात टिकेगी, ना अब्बा टिकेंगे, ना भैया टिकेंगे, ना कोई बीवी रुकेगी, ना कोई बेटा, ना बेटी। जहां बाबा को छोड़ के आए हैं डर लगता है बाबा जी, बच्चों को डर लगता है। सिक्योरिटी गार्ड गनमैन कोई नहीं आएगा। कितने कितने रखे थे, बेहतरीन गाड़ियां लशपश, बैठेंगे अखबार पढ़ेंगे। 2-3 दिन की फूड़ी की मुसाफत है, आहिस्ता आहिस्ता। पहली प्लानिंग ये होगी डेथ सर्टिफिकेट, जायदाद में नाम चेंज, वक़्त लम्हात लिखो, था है नहीं, मरहूम लिखो लेट, नहीं आ पाएगा। बीवी को बेवा लिखा जाए, बच्चों को यतीम लिखा जाए, माल को बांटा जाए विरासत। और लोगों की नजरें होती हैं, इन्हें विकना तो ऐस मकान ने, केड़ा इन्हां को रहना। जनाब अल्लाह कहते हैं महबूब इनको कहो मैं इससे बेहतर नहीं बता दूं। यही चाहते थे ना दुनिया में, फिरें घूमें सैरें करें, हनीमून मनाएं। व अज़वाजुम मुतहरा, कुरान जब लफ्ज बोलता है तो हिला के रख देता है, अज़वाजुम मुतहरा। दबे लफ्जों में किसी भी बीवी से पता कर लें, उसको अपने शौहर पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी हवाले से शिकवा होगा, शिकवा होगा। किसी भी शौहर से पूछ लें, बीवी के हवाले से कहीं ना कहीं अपने अंदर मख्फी जज्बात जरूर रखता है। इधर तो किते बस आगे कहने की जरूरत नहीं। अल्लाह कहते हैं जो तूने सोच रखा है ना कि बस कोई पूछ ना होवे कुछ ना होवे, ते खालिस और मुखलिस हो, प्योर हो, मन पसंद हो। इन्नल्लाह तय्यबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यबा, तेरा रब पाक सर के बालों से लेके पांव के नाखूनों तक, अज़वाजुम मुतहरा, वफादार हयादार पाकीज़ा जोड़े। जिस स्टाइल में जैसे सोचेगा वो तुझे मुयस्सर। व रिदवानुम मिनल्लाह, और मालिक भी राजी। इतने दुनिया च मर्जी का रिश्ता करन लगी है, किते अब्बा राजी नहीं, मां ते डिगा ना मासी अल गया है। अगर चचा की तरफ रिश्ते का सोच लिया, अम्मा बिगड़ पई, प्यो ते गया ना, फिर दादकियां ते मरे हैं। कहीं अम्मा राजी नहीं, कहीं अब्बा राजी नहीं, कहीं फुफ्फो राजी नहीं, कहीं खाला राजी नहीं, कहीं मामू नाराज है, कहीं मामानी नाराज है, कहीं हमसाए नाराज है, कहीं दादा अबू बिगड़े हुए। अच्छा, वो जो छोटे होते हुए मैंने जोड़ा था वो तुम्हें अच्छा नहीं ना लगा? मालिक कहते हैं तुम जैसा भी पाकीज़ा रिश्ता दुनिया में औरत के बारे में, मर्द और मर्द के बारे में औरत तो सफर करती है, ऐसा जोड़ूंगा तुम भी राजी व रिज़वानुम मिनल्लाह, तुम्हारा मालिक और खालिक और रब भी राजी है। ऐसी कल की प्लानिंग कर। अच्छा जी, ये प्लानिंग करूं। अल्लाह कहते हैं वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, लेकिन बंदे क्या करते हैं, अल्लाह दिलों को भी देखता है, उसे अंदर का भी पता है, अंदर क्या चल रहा है, जाहिर बातिन ये क्या है। ये सारी चीजें करके मेरे जो है ना वो कल की तैयारी करके, आखिरत की तैयारी करके, रातों को जाग के, फराइज को निभा के, तहज्जुदों में उठ के, मुनाजात करके, व बिल असहारी हुम यस्तगफिरून, और सुबह सवेरे मुआफियां मांग मांग के फिर कहते हैं अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन नार। अल्लाह तैयारी पूरी की हुई है, फिर भी कोई कमी बेशी है तो मुआफ कर देना। तैयारी पूरी है। कैसे करते हैं तैयारी? अस्साबिरीन, सब्र से। एक एक लफ्ज अल्लाह की कसम जिंदगी की हकीकत को और नफ्सियात को बयान कर रहा है। सब्र नहीं होता जब माल सामने हो, दौलत सामने हो, औरत सामने हो, शराब सामने हो, कबाब सामने हो, आजादी हो, कोई पूछने वाला ना हो, वडेरा हो, किसी को मुझे हिसाब नहीं देना, तो फिर अल्लाह की मनहियात से रुकना, यह सब्र बड़ा मुश्किल है। नहीं मिली कोई चीज, सब्र कर लिया, ये एक और पहलू है। चीज सामने पड़ी और फिर डरे,
یوسف کی طرح دعوت بھی موجود ہو، حسن بھی موجود ہو، جوانی بھی ہو، شہرت بھی ہو، عہدہ بھی ہو، خاتون اول بھی ہو، ہے تلک کی ڈیمانڈ بھی ہو، اور پھر کہے کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. تو یہ والا صبر والصادقین، جو ظاہر ہے وہ باطن بھی ہے، جو باطن ہے وہ ظاہر بھی ہے. والقانتین، سارا کچھ کر کے رب کے سامنے ڈر ڈر کے، جھک جھک کے، گڑ گڑ کے، ہاتھ اٹھا اٹھا کے، قنوت کر کر کے، مانگ مانگ کے. اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت. ایک ایک لفظ کو اگر چنوں تو ایک ایک جمعہ بنتا ہے. کیا ہے قنوت؟ صرف ایک رکعت 3 رکعت پڑھ کے، اختلاف کر کے، ہاتھ اٹھا کے یا چھوڑ کے، رکوع سے پہلے یا بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے، اور اس کے بعد صلی اللہ علیہ النبی لا الہ الا منہ پہ ہاتھ پھیرا اور گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ لیے یا سجدے میں چلے گئے، یہ قنوت ہے. والقانتین، پوری زندگی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی عاجزی، ان کے ساری مٹے ہوئے، جھکے ہوئے، گڑ جانے والے، سب کچھ چھوڑ کے اللہ کی طرف لوٹنے والے. والمنفقین، اپنے کل کے لیے خرچ کرنے والے، کل کے لیے، کل کے لیے. ولتنظر نفس ما قدمت لک، آقا نے کہا تیرا مال وہ ہے، ما اکلتا فافنیت، تو نے کھایا، تیرے وجود میں طاقت آ گئی، فضلہ نکل گیا، یہ تیرا مال ہے. تو نے پہن لیا، پرانے کر لیے، یہ تیرا ہے. جو پیچھے چھوڑ گیا وہ تیرا نہیں ہے، وہ تیرا نہیں ہے. لڑیں گے کہاں لگائیں گے؟ تو دن رات مسجد میں گزارتا تھا، وہ کہاں گزارتے ہیں؟ تو بھی برسرے بازار، رونق کے بازار بنا ہوا تھا. پھر تو نے نہیں سوچا تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ بات یاد رکھ، والمنفقین، جو خرچ کر کے آیا نا وہی تیرا ہے، وہی تیرا ہے. حضرات کہاں کیا خرچ، کہاں لگایا؟ کل کے لیے کچھ دیا، دنیا میں اکاؤنٹ بنائے، بینک بیلنس بنائے، جمع کیے، آگے کیا بھیجا ہے؟ جو کھجور کھا لیے وہ آ گئی، جو دے دی ہے یہ جہنم کے اور تیرے درمیان ڈھال بنے گی. جو دائیں ہاتھ سے دیا ہے بائیں کو پتہ نہیں چلا، یہ صدقہ ڈھال بنے گا، یہ عرش کا سایہ دلائے گا. وہ قبر، وہ نشر، وہ حشر، وہ حساب، وہ میزان، وہ اڑتے ہوئے اعمال نامے، وہ نتیجے کا دن، وہ سرٹیفکیٹ، وہ پاس اور فیل ہونے کے چکر، وہ رب کی ناراضگی اور رب کی خوشنودی. تیار کیا کیا ہے کل کے لیے؟ جب آپ جاؤ گے، میں جاؤں گا، آدمی جب مرتا ہے، آدم کا بچہ، سب منقطع، سب منقطع، انقطع عملو، تیری ہر چیز کاٹ دی جائے گی. اگر آگے تیرے کام آئے گی تو ان میں ولد صالح یدعو له، بچے پالے ہوئے نہیں، تربیت یافتہ، صلاحیت کے مالک، کہ تیرے مال و متاع، ویلفیئر، کام، جو منصوبے تو نے چلا رکھے تھے وہ ان کو بڑھانے والے ہوں، گھٹانے والے اور کاٹنے والے نہیں ہوں. بڑے سارے میں نے لوگوں کو دیکھا، یار ابے نے تو بڑے اجاڑے پائے سی، اینو دے، اونوں دے، اوتھے رکھ، اوتھے رکھ. ہاں اسی ساری زندگی ترس دے ہی رہ گئے، حالانکہ اچھے خاصے کھاتے پیتے ہوتے ہیں، اللہ نے بہت کچھ دیا ہوتا ہے. وہ نہیں جی آپ لوگوں پہ لگاتے ہیں، ہمیں ہم نظر ہی نہیں آئے کبھی. کھا کھا کے، یونٹ بنا بنا کے، فیکٹریاں، پراپرٹیز، مربے، فصلیں، پیٹ نہیں بھرا، پھر بھی ابا برا ہی نکلا ہے. یہ بھی روک لو، یہ بھی روک لو، یہ بھی روک لو، یہ بھی روک لو. بڑی ساری اولادیں دیکھی ہیں زندگی میں بھی، بعد میں بھی، پتہ چلے صحیح کہ ابا کہیں. اللہ توفیق دے، اللہ توفیق دے. کہا ولد صالح، بچوں میں اتنی صلاحیت، اتنا دل، اتنا ذوق، اتنا شوق، اتنی تڑپ، اتنی فکر کہ تیرے پیچھے پیسے لگائیں بھی اور تڑپ کے مانگیں بھی، بے شک بوڑھے کیوں نہیں ہو جائے. ہماری والد کے ساتھ، ماں کے ساتھ
زیادہ سے زیادہ 2-4 ماہ 6 ماہ ہفتہ مہینہ سال وابستگی رہتی ہے. آہستہ آہستہ لوگ قبروں کے نشان بھی بھول جاتے ہیں، قبر کی تیسی بھول جاتے ہیں، سکی اولادیں بھول جاتی ہیں. اللہ سے ذریت اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، اللہ اگر بیٹا نہیں تو اس سے اگلا، وہ نہیں تو کوئی آگے، وہ نہیں تو کوئی آگے، کوئی بچوں کے بچوں میں سے کوئی بچہ نکلا ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں دادا ابو کو، آج ہمیں دادا ابو کی قبر کا پتہ نہیں ہے. میں نے والد صاحب سے بھی پوچھا، میں نے اپنے چچاؤں سے بھی پوچھا، تایا جی سے بھی پتہ کیا، رشتہ داروں سے بھی، کہ میں بہت مناسب سی عمر میں تھا کہ لمبا سفر کر کے کہیں دور اپنے گھر سے لگ بھگ 20 کلومیٹر کے سفر پہ دفنایا گیا. ریتلا علاقہ ہے. ان کی قبر تو نہیں مجھے ملی. ان کے بچوں کو شاید ہوگی فکر، میں یہ نہیں کہتا نہیں، لیکن میں نے بظاہر نہیں دیکھا. لیکن اللہ کا شکر ہے، فخر نہیں. کوئی میرے دادا جی کی محبت، کوئی ان کی نیکی، کوئی ان کی تربیت کا حصہ کہ ان کے ساتھ رہا. میری زندگی کا کوئی دن نہیں ہے جب دادا جی کو یاد نہ کیا ہو، میں ان کو بھولا ہوں. وہ حج، وہ عمرہ، وہ دعا، وہ خیرات، وہ صدقات، جو بھی ہے، اللہ تعالی آپ کو ایسی اولاد، ایسی تربیت جو کم از کم تیرے پیچھے کھڑے ہو کہ جنازے میں تو دعا کرے، جنازے میں تو دعا کرے. یہ بھی نہیں ہم سے ہو سکا. کل کے لیے کیا ہے؟ کیوں؟ پرابلم کیا ہے؟ ہم یہ کیوں نہیں کر پائے؟ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، آج پھر ذرا اس آیت کو دیکھ لیں. یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں اس کی وجہ بتائی ہے. الشیطان یعدکم الفقر. شیطان آ کے یہاں بیٹھ جاتا ہے، ہاتھ پکڑ لیتا ہے، جیب پہ پہرے دیتا ہے. نا 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 نا، نوٹ نہ کڈی، اتنے نہ لاویں، اینی نسل، اینے آل، اینے اولاد جاتا رہے گا، تیرا راز ختم ہو جائے گا. تیرا پرافٹ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں یہ تمہیں فقیریوں کی طرف، غربت کا ڈر، مہنگائی کا ڈر، کل کا ڈر، مستقبل کا ڈر، ہم اور غم، فکریں اور ٹینشنیں، کیا بنے گا پاکستان کا، کیا بنے گا ملک کا، وطن کا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، بچوں کا کیا بنے گا. انہی چکروں میں پڑا رہا. اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ کل قبر میں کیا بنے گا، نشر میں کیا بنے گا، حشر میں کیا بنے گا. تو مالک الملک نے یہ شیطانی اثرات ہمارے اوپر ہیں، ان کو زائل کریں. اور یہ دینے سے ہوتے ہیں، دینے سے. بڑا آپ کو کہے گا، ہم اکثر جواب نہیں دیتے. کوئی فقیر آ جاندہ ہے، وہ یار چھٹے نہیں ہے گئے، کھلے نہیں ہے گئے. اچھا پھر صحیح، اللہ بھلا کرے. ہمیں وہ کو کدی کہہ بھی جاندے نے، بھاجی کدی چھٹے رکھ بھی لیا کرو. مہینہ تو سانو ہو گیا ایسے اشارے تے وہندے بھی جدوں بھی ملے ہو تسی یہی کیا چھٹے کو نہیں، کھلے نہیں ہے گئے، کدی رکھ بھی لیا کرو. بھلے پڑے ہوں لیکن دل تنگ. اللہ کہتے ہیں شیطان کہہ رہا نہیں دینا، نہیں لگانا، ضرورت مند پہ نہیں لگانا. ویسے آج ایک کام کریں، جا کے گھر میں تھوڑا سا مطالعہ کیجئے گا، جمعے کے خطبے کے ان مندرجات کو دیکھیے گا. میں جس آیت کو پڑھا ہوں وہ 268 نمبر آیت ہے. اس سے تھوڑا پیچھے کو اگر چلیے گا تو یہ پچھلے رکوع میں، رکوع نمبر 3 کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور کمال کہا ہے اس سورت کے، اس پارے کے تیسرے پارے کے تیسرے رکوع میں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. یہ جو خرچ کرتے ہیں نا اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، ایک دانہ مکی کا زمین میں بویا ہے، ہم نے اس سے پودا نکال کے اس میں 7 سٹے لگا کے، بھٹے لگا کے، چھلیاں پیدا کر کے، ان کے سنابل بنا کے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہم نے 100 دانے بھر دیے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. یہ تو ظاہری مثال ہے ایک کھیتی کی، جو ایک دانے کو 7 بالیوں اور 7 بھٹوں میں بدل کے 100 دانے ان میں پیدا کر کے اتنا کچھ تجھے دکھا سکتا ہے، وہ تیرے اعمال کو 700 گنا، بلکہ یہاں لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں، واللہ یضاعف، اللہ ان گنت لا تعداد اضافے کر کے، بڑھوتریاں کر کے، بڑھا کے، اور اتنا 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 لمن یشاء، جس کے لیے جتنا چاہے وہ کر دے. واللہ واسع علیم، اللہ ان اضافوں سے بھی وسعت والا ہے اور علم والا ہے. یہ کہنے کے بعد اللہ پھر کہتے ہیں الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ،
یہ ان کے لیے خوشخبریاں ہیں جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، لیکن دے کے یہ امید نہیں رکھتے. حضرت علی دا قول ہے جی جدے دو دے شر تو بچو، جدے نال نیکی کرو دے شر تو بچو. آپ نے شر سے بچنے کے لیے نیکی کی تھی یا اللہ کے لیے کی تھی؟ اگر اللہ کے لیے کی ہے تو پھر کوئی امیدیں نہیں ہوتی، پھر وہ ڈس لے، پھر وہ مخالفت کر جائے، وہ تیرے سامنے کھڑا ہو جائے، تیرے سے سیکھ کے تیرے بھئی تو نے جو کام کیا ہی اللہ کے لیے. میں پچھلے دنوں ایک دکاندار سے ملا شہر میں، ایک ہی برانچ ہے ان کی، باقی برانچز ان کے نام پہ بڑی ساری کھل گئیں، چپے چپے پہ مختلف جگہوں پہ میں دیکھ رہا تھا. تو حسن اتفاق ملاقات ہو گئی. تو میں نے پوچھا تو کہتے ہیں یار میرا نا کاریگر بھج گیا، میں نے کوئی آرڈر دینا تھا، میرا کاریگر بھج گیا. میں کہ جی چنگے کاریگر بناؤندے ہو، بنائی جاندے ہو، نویاں دکاناں کھولی جاندے، بھجی جاندے، تسی ہوتے کہندے یار میں جدوں لینا نہ تے چھوٹے بچے ہوندے نا، اللہ کے لیے ان سے کرتا ہوں. ان کے اڈے ہیں، اللہ نے ان کے لیے رزق کھولا ہوا ہے، وہ ان کو ملتا ہے، پریشان بھی کرتے ہیں، ہوتی بھی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن میں نے ان کے لیے تھوڑا کیا ہے. وہ جس کے لیے کیا ہے وہ اور دے دیتا ہے. تو یہ ذہن ہمارا نہیں رہتا. اللہ کہتے ہیں احسان جتلا جتلا کے، دکھ دے دے کے، یہ جو کام کرتے ہیں وہ نہیں. جو اس سے بچے ہیں ان کے لیے لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو ماضی کی فکر، نہ ان کو مستقبل کا ڈر. اللہ کے ہاں اجر ہی اجر، نیکی ہی نیکی. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقہ. جو مال دے کے یتبع و آزاد دکھ دینا ہے نا، میں تیرے نال نے کی، میں تیرے نال کی تھی، اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ اچھی بات کہہ کے ویسے ہی ٹال دیں. جڑا اسی لفظ کہی تھا نا اللہ بھلا کرے، اللہ بھلا کرے، یہ قول معروف ہے ہمارا، اللہ بھلا کرے. میں ایک دن کہہ بیٹھا اس اشارے پہ اللہ بھلا کرے، کہتے جی اللہ تو کر دے، کدی تسی بھی کر دیا. قول معروف، رٹے رٹائے جملے. پھر جان چھڑانے کے لیے جب پتا ہو کہ بندہ 2 نمبر ہے، صحیح نہیں ہے، تب بھی کچھ کرنا تو پڑتا ہی ہے. آیا ایک اشارے پہ بار بار نوک کری جائے، میرا منہ دوسری طرف توجہ نہیں دے رہا، پھر بار بار. جب میں نے دیکھا کہ یہ ہٹنے والا نہیں، میں نے ہاتھ ایسے کر کے میں کیا جھولے لال کہندا ساڑھے نال دیا، ہو گیا. وہ جو نہیں چھوڑ رہا تھا. یعنی دنیا دینے والے نے بھی کبھی ایسے ہمیں پوچھ کے دیا، حقدار ہے گا کہ نہیں ہے گا؟ فجر پڑھی ہو نہیں پڑھی، چل فارغ. زور پڑھی ہے نہیں، تجھے نہیں دینا. اثر پڑھی ہے، وہ پوچھ کے دیتا تو شاید آپ اور میں جو لے کے بیٹھے اس کے مستحق نہ ہوتے، سرجی نہ ہوتے، محترم واقعی نہیں ہوتے. اماں قبروں میں چلی گئی مگر وہ جملہ نہیں بھولا. اسی اگلے اشارے پہ سوسا روڈ پہ آیا ایک نشئی، تو میں نے ذرا جیسے انداز ہوتا ہے، جیسی تربیت، جو ذہن بنا ہوتا ہے بندہ وہی کہتا ہے معذرت یار تیری مہربانی. اماں کہندی دے نو. میں نے کہا اس نے نشے پہ ہی لگانا ہے کہ اللہ نے کدی پوچھ کے دیتا تو کتنے لانا؟ اسے پتا نہیں ہے تو نے کہاں لگانا ہے. جب وہ دیتا ہے جانتے ہوئے بھی، اور ان کو روٹی روزی دے رہا ہے، چاہتا تو نشہ کرنے والے کو اٹھا دیتا، زنا کرنے والے کو، گناہ کرنے والے کو، جرم کرنے والے کو دے. احسان کیسے جتلا رہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں اگر تو نے یہ کیا تو پھر تیرے لیے اچھا نہیں. واللہ غنی حلیم. یہ اللہ کے حوصلے ہیں کہ غنی ہو کے دے بھی رہا ہے اور جانتے ہوئے پھر دے رہا ہے کہ تو کہاں لگاتا ہے. ہمارے دے کے ہمارے ہی رستے میں رکاوٹیں ڈالتا ہے. یاد کر گنجے کو، یاد کر کوڑی کو، یاد کر اس اندھے کو. پڑھا ہے نا واقعہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے فرشتہ بھیجا، اندھا ہے، پوچھا کیا چاہیے؟ کہا یار غربت چ مرنڈیاں. ہاتھ پھیرا، آنکھیں بھی مل گئیں، مال بھی مل گیا. کوڑی سے پوچھا، کہیں یار باقی تو ٹھیک ہے، ہتھاں تو لوکی نفرت کر دے. ہاتھ پھیرا، ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا، مال دے دیا. تیسرے کو یار باقی تے اللہ دی رحمت ہے، آ سر تے جڑے وال کوئی نہیں نہ لوکی گنجا کہہ کہہ کے مار چھڑ دے، آ کتے گنج لوک جائے نا. بال مل گئے. اللہ نے آزمائش کے طور پہ پھر بھیجا، فقیر بنا کے. فقیر بنا کے. اسی لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ فقیر جو ہوتا ہے نا، پتہ نہیں، کوئی ضروری نہیں کہ وہ فقیر ہو. ممکن ہے فرشتہ ہو، ممکن ہے آزمائش ہو. ڈاکیے مت، جھڑکیے مت، بگڑیے مت، اوکھے مت ہو.
اور یہ مت کہا کریں کدی محنت بھی کر لیا کرو، کما بھی لیا کرو، چنگی بھلی جوانی ہے، ہٹے گٹے ہو۔ فرشتہ آیا بڑا صحت مند فقیر بن کے آیا، کہنے لگا یار ماڑا بندہ کچھ دے، کہندا لے تیرے لیے کماؤندا رہا، اپنی محنت نال کمایا۔ بتایا، کہا میں وہی ہوں جب تو اس حالت میں تھا اور تو نے کہا تھا کہ یہ میری خواہش ہے اور مجھے رب نے بھیجا تھا تب دینے کے لیے، آج لینے کے لیے۔ گیا مال اور اسی حالت میں لوٹایا۔ دوسرے نے بھی یہی کیا۔ تیسرا بولا، کہنے لگا یار یہ دن نہ میرے تے بھی سی، میں بھی انہاں حالات چ سی، میں ماضی نہیں بھولیا۔ ایسے ہی کوئی آیا تھا اور اس نے مجھے پوچھا تو میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ کوئی اللہ دا بندہ سی، انہیں پتہ نہیں کیڑی دعا پڑی، مینوں بیماری بھی چلی گئی، مال بھی مل گیا۔ اس میں میری کوئی محنت نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی عطا ہے۔ لے جوان تینوں جنہ چاہیے لے جا۔ کہنے لگا نہیں میں لینے کے لیے نہیں آیا تھا، میں آزمانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اللہ تیرے مال و زر میں برکت دے، تیری جان میں صحت میں برکت دے۔ تو حضرات شیطان ڈرائے گا، دل تنگ کرے گا، مجبور کرے گا، بخل سکھائے گا، کنجوسی سکھائے گا۔ اور قرآن کا انداز بڑا کمال ہے، یعدکم الفقر، ادھر ڈرائے گا، وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، مسیتے 100 روپیہ دعا کے بھی پوچھو رسید لیا، رسید لا، شناختی کارڈ نمبر دے، ایڈریس دے۔ اللہ کی قسم یہ چونکہ کام کرتے رہے ہیں، کیا کیا سننی پڑتی ہیں، جو کرتا ہے وہ جانتا ہے۔ اور کبھی کبھی شرمندگی بھی ہوتی تھی کہ یار جتنا ہم نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا ہے اتنا دیا تو کچھ نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے؟ دروغے بنا کے رب نے بٹھایا اس لیے۔ اللہ اکبر۔ شیطان کہے گا یہ گلے چ پاؤن لگا ہے، بعد چ کرنے تو مولوی نے، آئیتے دین لگا ہے، کھات کاری نے جانے۔ بلکہ میں کل پرسوں پڑھ رہا تھا، ایک تحریر تھی، ایک مولانا ہے، ان کے دوست نے جا کے انہیں پتا چلا کہ فلاں جگہ سے اس ادارے کو فنڈ آیا ہے، شیخ الحدیث ہیں۔ انہیں کہا یار بچیاں دی روٹی تے اتنا پیسہ لگتا، میں حساب لایا ہے، کھانے پہ اتنا لگتا ہے، چارپائیوں پہ اتنا لگتا ہے، باقی لوازمات، بجلی بل، تسی جڑا اتنا پیسہ بھیجا نا او دے وچوں مولانا نے اینیاں دی شاپنگ کیتی ہے، مینوں اندر دیاں خبراں نے، میں نے وہ پڑھا ہے، اللہ کرے حقیقت ہو اور ایسے ہی ہو، لگتا نہیں ویسے۔ انہوں ملیا، جفی پائی، کہنے لگے یار تیری بڑی مہربانی، تو میں نے یہ دسیا کہ انہوں دیاں اے لوڑاں بھی سن، اس مد چ تو میں کدی دیتے ہی نہیں، اور چیک کاٹا اور کہا کہ یہ دنیا کا متقی انسان، بہترین انسان، قال اللہ کہنے والا، قال الرسول کی فضا میں رہنے والا، دن رات ہمارے بچوں کی تربیت کرنے والا، سکا باپ اتنا نہیں کر سکتا جتنا وہ یہ کر رہا ہے، تو آج تک تو میری آنکھیں بند تھی، اللہ آپ کو جزا دے، آپ نے میری آنکھیں کھول دی۔ ایسے لوگ بھی ہیں اور وہ بھی ہیں ماشاءاللہ، شکوک و شبہات۔ لیکن شیطان کیا کرے گا؟ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ۔ پرسوں ایک جگہ ورکشاپ میں بیٹھا تھا، میں نے بھائیے سے پوچھا سنا کیا کیسے جا رہی ہے؟ کہندے بھاجی جدوں تک کرونا آیا نا مر گئے میں نے ایسے ہی شادی کا ذکر کوئی چھیڑا، کہنے لگے جی اللہ دا شکر ہے کرونا آ گیا سی، حال بک کیتے ہوئے سانو پیسے واپس نہیں ملے، آ نہیں ہویا، ڈی جے بینڈ فلاں ہر چیز، لیکن کہندے اسی بھی پھر جیڑا نا جی کرونے نو دھوکا دیتا، وہ جدن بین ہونا سی اس تو اسی پہلے ڈی جے ہونی نو سد کے جو سی اپنے لوازمات پورے تو منگڑیاں تو مہندیاں تو فلاں فلاں تے اہیں پھر جیڑا جی جو کرنا سی کر وکھایا۔ میں کہ کنا کہ لگے؟ کہندے یار یہ نہیں گنی دے، جدوں پتراں دیاں خوشیاں ہون تو پھر گندا کون ہے؟ میں نہیں گنے۔ میں کہ ادو کرونا، کہندا جی پھر پاویں پھڑ تڑ کے کرنے پہن، کیتے تو ہیں، اگر کنجریاں نچانی ہوں تو کوئی چٹ نہیں، کوئی پرچی نہیں، کوئی رسید نہیں، دتھیوں پہ دتھیاں، پھر منہ میں پکڑ پکڑ کے، آنکھوں میں ڈال ڈال کے، کہاں کہاں کیسے کیسے، یہاں کہے گا لگا دے، پھینک دے، دے دے۔ اللہ کہتے ہیں واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، یہ تمہیں فحاشی عیاشی پہ لگاتا ہے، حق اور خیر اور بھلائی کی جگہوں پہ ڈراتا ہے، نفسیاتی مریض بنا کے رکھ دیتا ہے۔ اور سنو میں بھی وعدہ کرتا ہوں کمی بیشیاں معاف کر دوں گا،
تو دے کے دیکھ میں اتنا بڑھا دوں گا، اتنا بڑھا دوں گا، اتنا بڑھا دوں گا اپنے فضل سے، تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ تیری آل میں، تیری پشتوں میں، تیری نسلوں میں ایک ہی دعا مانگی تھی نا ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، رہنے والوں کو پھل دے۔ جائیے پتہ کیجئے جو دنیا میں کہیں پھل نہیں مل رہا ہوتا وہ مکے میں میسر ہوتا ہے۔ کیا ہے یہ؟ تو اللہ کے لیے ان معاملات میں اپنے کل کی آپ نے اور میں نے فکر کرنی ہے۔ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ اور علم يُنْتَفَعُ بِهِ۔ آپ نے اپنے مال کو، پیسے کو، سرمایے کو، اگر اپنے بچے اس صلاحیت کے قابل نہیں نکلے تو یہیں ختم ہو جائیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں، میرے پاس بڑے اور راستے ہیں، بڑے راستے ہیں۔ شاید آپ کو ہر بندے کی اپروچ ہوتی ہے، ہم تو ڈیلی دیکھتے ہیں۔ میں ایک ہفتہ پہلے سٹاف روم میں بیٹھا ہوں، ایک بچہ آیا اور منہ لپیٹا ہوا، کہنے لگا سر بات کرنی ہے، ذرا سائڈ پہ ہو کے گئے۔ کہنے لگا سر محنت بھی کرتا ہوں، بھاگ دوڑ بھی کرتا ہوں، کمائی بھی کرتا ہوں، گھر کی پوری نہیں ہوتی، فیسیں نہیں دے پا رہا، لیٹ فیس کے ساتھ جرمانے ہو رہے ہیں۔ سر ایسے لوگ موجود ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں، ایسے بچے ہیں جو قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، جو دین کا علم سیکھنا چاہتے ہیں، جو جانا چاہتے ہیں مدینہ یونیورسٹی۔ اگر تیرا بچہ نہیں جا رہا، اس کا ذوق نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ متبادل روٹ، آلٹرنیٹ، یہ نہیں مل رہا، مارکیٹ میں کچھ اور ہے، ان پہ لگائیے، محنت کیجئے، پیچھا کیجئے، ساتھ دیجئے، لباس کا، خوراک کا، تعلیم کا، فیسز کا، تربیت کا۔ اور ممکن ہے کہ تیرے جانے کے بعد شاید اپنے بھول جائیں اور وہ زندگی بھر تجھے یاد رکھے، زندگی بھر۔ میں ایسے طالب علموں کو جانتا ہوں جو آج بھی اپنے اساتذہ کے بارے میں جتنے شاید والدین کے ساتھ اتنے نہ ہوں، کیوں؟ ان کی محبتیں، ان کی مہربانیاں، وہ پیسے والے، وہ ثروت والے، وہ دولت والے، وہ مال والے۔ اپنا مستقبل بنائیے، یہ بچہ نہیں بنا، یہ آپ کا کل بنا ہے، یہ آپ کا کل بنا ہے۔ کسی غریب، کسی یتیم، کسی مسکین، کسی بیوہ، اللہ نے اگر ہمت دی ہے اپنے کھا کھا کے اجاڑ ہیں تو کوئی بات نہیں، آزمائش آ گئی ہے۔ یہ مال، یہ بنون، دنیا کی زینت، یہ دشمن، ماں باپ کو مار دینے والے، گردنیں اتار دینے والے اور یہاں تک پھینک دینے والے۔ مثال تو میں نے دی تھی، شاید یاد ہو، میں نے ایک میت کو نہلاتے ہوئے اس کی پوری پچھلی کمر کی جو جلد ہے، وہ یہ پٹھے والی جو چارپائی ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی نیچے رہ گئی، جیسے یہ فش نہیں ہم بسا اوقات لیتے، یہ گرل فش، تو اس کا نیچے والی جلد وہ اس شکنجے کے ساتھ جکڑی جاتی ہے، پھر اس کو کبھی تیل لگا کے، کبھی چھری سے رگڑ کے اتارنے کی کوشش ہوتی ہے تاکہ پیس جو ہے وہ صحیح سلامت وہاں ہیٹر تک پہنچ جائے، ٹیبل تک پہنچ جائے، لیکن پھر بھی رہ جاتا ہے۔ ماں کی پوری کمر کی جلد اتر کے وہاں رہ گئی اور اس کمر میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں کیڑے پڑے ہوئے، اولاد زندہ ہے۔ یہ وہی ماں ہے جو 50 مربوں کے ارد گرد گھوڑی پہ چڑھ کے اپنے بچوں کے لیے، یہ وہی ماں ہے۔ اگر کسی اور پہ لگایا ہوتا تو یہ دن شاید نہ ہوتے۔ میں نے بڑے سارے لوگ دیکھے ہیں جب بچے پھینک دیتے ہیں تو ان کو کوئی نہ کوئی اللہ آسرا اور سہارا دے دیتا ہے۔ تو اپنے مستقبل کے لیے شیطان کے ڈراووں سے مت ڈریے، کل کی تیاری کیجئے۔ اور یہ جو حصہ میں نے کہا ہے اس کو ضرور پڑھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، ایمان والوں اپنے دیے ہوئے صدقے احسان جتلا کے، باتیں کر کے، تکلیفیں دے کے، کیا یہ کر رہے اس آدمی کی طرح جو مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، رب پہ ایمان بھی نہیں، آخرت پر یقین بھی نہیں؟ تو مثال سنیے، یہ بلندی کے اوپر تراب ہے، مٹی ہے، وہاں پہ کچھ جو ہے وہ بارش ہلکی پھلکی یہ شبنم آئی اور پھر وہ تیز بارش نے اس کو بہایا، وہاں فصل نہ رہی، بہہ گئی اور لینڈ سلائڈنگ ہو گئی۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، بنائے ہوئے گھر بھی گر گئے، کھیتی بھی گئی، فصل بھی گئی اور لگائی ہوئی فیکٹریاں بھی گئی۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، یہ کافر ہیں، جو یہ دے کے کرے وہ بھی انہی کے ساتھ ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں، وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور مضبوط دل اور جگرے سے دیتے ہیں۔
ہمارے ایک استاد جی تھے، کہا کرتے تھے پت گڈیاں نہیں دوڑ دیاں، دل دوڑ دینا۔ اور ایک اور بھی کہا کرتے تھے پت یہ ہاتھ نہیں دیندے، دل دیندے نا۔ بس اوقات بڑا بڑا خزانہ پڑا ہوتا ہے، بندہ صاف کہ ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، وہی دوسرا کوئی آتا ہے تو اس کے لیے سارا کچھ ہی کھلا ہوتا ہے۔ ابا دوائی کا کہہ دے تو نہیں ہے، اماں کہہ دے نہیں ہے، کسی سائڈ سے چھوٹا سا بس میسج یا مس کال آ جائے تو دل دوڑتے ہیں، یہ لگاتے ہیں۔ تو اللہ سے دینے والا دل بھی مانگے، اللہ یہ دل دے، یہ ہمت دے، یہ طاقت دے، یہ توفیق دے کہ میں مستقبل کا سوچوں۔ اللہ کہتے ہیں یہ اس باغ کی طرح ہے جو بلند جگہ ربوہ پہ ہے، اصابہ وابل شبنم آئی ہے، اور چھوٹی سی فوار کے ساتھ۔ اب جو نیو ٹیکنالوجی ہے فصلوں کی، وہ ڈائریکٹ پانی لگانے کے نہیں ہے، جسٹ پانی کی فوار اور شاور کے اوپر۔ چلیے موٹر وے پہ سکھی کے قریب جو ہے وہ گول بنی ہوئی ہیں فصلیں، ہمارے ہاں باہر بھی اسی طرح۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ٹیکنالوجی دی کہ اس کے اندر پھل دگنا آتا ہے۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَتَّلْ، بارش نہیں تو شبنم کافی ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ پھر اللہ نے مثال دیا، يَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے پاس بڑی ساری کھجوروں کے باغ بھی ہوں اور اناب بھی ہوں، انگور بھی ہوں، نہریں چل رہی ہوں، ہر طرح کا پھل ہو، اور اس کو بڑھاپا ہے، وَلَوْ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اولاد چھوٹی چھوٹی کمزور ہو، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَتَرَكَتْ، ایک طوفان آئے اس میں آگ ہو، پورے درختوں کو، فصلوں کو، پھلوں کو جلا کے رکھ دے، سارا کچھ ختم ہو جائے، اور یہ موت کے منہ میں ہو، اور چھوٹے چھوٹے بچے، کمانے والا کوئی نہیں، تیرے پہ کیا گزرے گی؟ اللہ کہتے ہیں كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ دے کے جو احسانات جتلاتا ہے وہ یہی سمجھ لے اس کے پیچھے بچا ہی کچھ نہیں، بچا ہی کچھ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، مومنو پاک صاف ستھرا دل سے وہ دیا کرو، وہ مما اخرجنا لکم من الارض، اور جو ہم زمین سے پھل فروٹ آپ کو فصلیں دیتے ہیں، ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، دیتے ہوئے یہ نہ کہا کرو آ سیزن چ نہیں نکلیا چلو یہ زکات دے دو، یہ نہیں جا رہا اچھا انہوں ادھر کاٹ دو بھیج دو، ہمارے گھر میں نہیں کوئی کھاتا چلے ہمسایوں کو بھیج دو، ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذی، دیتے ہوئے یہ دیتے ہو اگر تمہیں کوئی دے تو کبھی لیتے ہی نہیں، الا ان تغمضوا فیہ، پھر تمہاری نظریں بدلیں، پھر تمہارا دل بدلے، تمہارے ماتھے پہ تیور آئیں، واعلموا ان اللہ غنی حمید، جان لو تمہارا رب غنی بھی ہے اور تعریف کے لائق بھی ہے۔ آج کی ملاقات میں ایک بہت بڑا اہم فیصلہ ہم نے اور آپ نے لینا ہے۔ شیطان ڈرائے گا، دھمکائے گا، نہیں دینا، نہیں خرچ کرنا، روک کے رکھ، ہاتھ روک، کل نے کیا بنے گا؟ اللہ کہتے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں خرچ کر میں اور دوں گا، لگا میں دوں گا، میں بڑھاؤں گا، بڑھانا میرا کام ہے۔ وہ ڈرائے گا دنیاوی کاموں میں، شیطانی کاموں میں، فحشی میں، عیاشی میں، تیرے سے لگوائے گا، ادھار تک کنگال بھی کر دے گا، فکر کوئی نہیں، لیکن اللہ کے رستے میں دیتے ہوئے پریشان۔ تو اپنی اس نفسیات کا علاج کرنے کے لیے عرش کے خزانے کے مالک سے رابطہ کرتے ہوئے پڑھا کریں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ عرش کے خزانوں میں سے دے گا، اور یہ میرے محبوب نے دعا سکھائی تھی اپنے صحابی کو، میں تجھے عرش کے خزانوں پہ دلالت نہ کر دوں کہاں کیسے ملتے ہیں؟ کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ کہا یہ کثرت سے پڑھا کر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو انشاءاللہ العزیز میرا رب دل بھی وسیع کرے گا، من بھی دے گا، ہاتھ بھی دے گا، طاقت بھی دے گا، فضل بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا بھی اچھی کرے، ہمارے کل کی ہماری قبر نشر حشر کو بھی اچھا کرے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔